الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اس پر کچھ باتیں پچھلی مجالس میں عرض کی جا چکی۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت جب اللہ سے کچھ مانگتی ہے تو ان کا مانگنا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور پھر نبیوں میں نبیوں کا امام اور سردار اللہ سے جب مانگے گا تو یہ کہا جائے دنیا آخرت کا خزانہ اللہ سے مانگ لے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ ہمارے آقا نے دعا فرمائی، کوئی بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں ضرور بھی ضرور دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ میرے محبوب کی دعا نے اللہ کے یہاں قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ احادیث میں ایسی کون کون سی دعائیں منقول ہیں، مذکور ہیں، کہ جن دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ اس پر میں نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا میں ایک دعا یہ آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور مانگ لیا کریں گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ ضرور اللہ سے مانگ لیں۔ جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اور اس کے بعد کا جملہ وقینا عذاب النار، اللہ جہنم سے بچا لیجیے۔ کچھ دعائیں آج آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنی ہے۔ ایک دعا احادیث میں آتی ہے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ، دیکھو ایک بات درمیان میں عرض کر دوں اس دعا سے پہلے، کہ اللہ سے ہر معاملے میں عافیت مانگے۔ کیا مانگے؟ اللہ تو دے تو عافیت سے دینا، آسانی کے ساتھ دینا، خوش ہو کر دینا۔
تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو کر دے دیتے؟ ایسا نہیں ہے. جب بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ دیتے ہیں. لیکن کبھی جب بندہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ روک بھی لیتے ہیں. اس کی حکمت مصلحت ہوتی ہے کہ نہ دینے میں اس کا فائدہ ہے. لیکن جب بندہ پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ نے بہت سارے فقیروں کو دیکھا ہوگا، مسجد کے اندر آئے تو بھی پیچھے پڑا، وہ جب تک باہر نہیں نکلتے وہ انتظار کرتا ہے. پھر اگر ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی چلنا شروع کرتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لے یار لے جائے یہاں سے. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب فضائل اعمال نے ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے کہ اللہ عافیت کے ساتھ دینا. حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک مسافر سفر میں چلا، پیدل سفر تھا، سفر کرتے کرتے تھک گیا. تھکا ہارا آدمی ایک جگہ بیٹھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اب میں تھک گیا ہوں، آگے کا سفر مجھ سے بہت مشکل ہے، میرے سفر کی آسانی کے لیے کوئی گھوڑا یا گھوڑی مجھے دے دے تاکہ میرے آگے کا سفر آسان ہو جائے. اللہ سے مانگ کر تھوڑا چلا، پھر تھکا، کچھ ملا نہیں، پھر آرام کیا، پھر آگے چلا، پھر اللہ سے مانگا. اب ضد کر لی اللہ سے. اللہ سے کیا ضد کی؟ پتہ ہے کہ اللہ بار بار مانگ رہا ہوں، تیری طرف سے کوئی چیز مل نہیں رہی ہے. اب گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑی نہیں دیتا تو کم سے کم گھوڑی کا بچہ دے دے. بہت سارے واقعات اللہ والوں کے سے لکھے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. یاد رکھنا، جمعہ کے دن تو خاص طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک یہ وقت لکھا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جاوے اس کے بعد یہ خطبہ شروع ہو تو اذان اور خطبے کے درمیان کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں کہ وہ انشاءاللہ اسی مضمون میں آگے بہت سارے ایسے موقع ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. آخر میں تفصیل سے عرض کروں گا، درمیان میں ایک بات یاد آئی تو میں نے عرض کر دی. تیسرا وقت لکھا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے والا دو خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے، اس درمیان میں دل ہی دل میں دعا کر لینی چاہیے، زبان سے نہیں، دل ہی دل کے اندر. اصل تو دعا دل کی پکار کا نام ہے، کہا ہے نا، زبان سے بولنا ہی اس کا اظہار ہے، ظاہر کرنا، لیکن اصل ہے دل ہی دل میں جو دل اللہ سے مانگا وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی، آخر میں تھک ہار کر کے کہ اللہ گھوڑا نہیں دیتے، گھوڑی نہیں دیتے، گھوڑی کا بچہ دے دے. بس یہ دعا مانگ کر آرام کرنے کے لیے وہ کسی درخت کے سائے میں بس سویا ہی تھا کہ زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ اس زمانے میں تفریح کرنے کے لیے، پکنک کے لیے، چہل قدمی کے کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے تھے. تو یہ نکلا بادشاہ، اور جس گھوڑی پر وہ سوار تھا بادشاہ وقت، وہ پریگنیٹ تھی، حاملہ تھی گھوڑی. اس کے پاس پہنچا اور اسی وقت اس گھوڑی نے بچے کو جنم دے دیا، بچہ ہوا. تو بادشاہ نے کہا اب تو سواری اس پر سوار تو آگے سواری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بچی کا کیا کرے، یہ گھوڑی کی بچی کا. ادھر ادھر دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا، ڈنڈا مارا، اٹھ، کیا ہے، کون ہے، چل یہ اٹھا. تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تلے کا مانگا تھا، اوپر کا نہیں مانگا تھا، میں نے نیچے کا مانگا تھا، یعنی ایسا جانور دے کہ میں اس پر ہوں اور وہ میرے نیچے ہو. یہ معاملہ الٹا ہو گیا، مانگا میں نے نیچے کا، تو نے دے دیا اوپر کا، اب یہ میرے اوپر سوار ہے. بادشاہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے حکم کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے کہ میرے آگے آگے چل چل. بہرحال حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ لکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت والا سوال کرے. کیا کرے بھائی؟ عافیت. اس کو پتا ہے ہماری حکمت مصلحت ہے کس میں. تو ایک دعا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا یاد بھی کر لے، روزانہ 1 مرتبہ تو ضرور مانگے، موقع ہو تو فرض نماز کے بعد مانگ لے.
علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سنت اور نوافل میں آخری قاعدے میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا جو دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی یہ دعا مانگ لینی چاہیے، یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ ایک دعا علماء نے اپنی اولاد کے بارے میں لکھی ہے کہ ہماری عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کب مانگی جاتی ہے؟ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، رشتے ناتے کام دھندے سب یہ مسائل آتے ہیں نا۔ بچپن میں اولاد کے لیے کوئی دعا نہیں، جب بڑی ہوتی ہے یا تو وہ نافرمان ہوئی تو فرما برداری کی دعا، عمر لائق ہوئی تو رشتے ناتے کی دعا، عمر لائق ہوئی تو کام دھندے کی، یہ سب کب مانگا جاتا ہے؟ جب اولاد بڑی ہو جائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جب اولاد ماں کی گود میں جنم لے پیدا ہو جاوے اسی وقت سے ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اور اس پر حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ قاعدہ آخرہ میں سنت اور نفل نمازوں میں قاعدہ آخرہ میں اپنی اولاد کے لیے روزانہ مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب اولاد بڑی ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی۔ یا اللہ میرے لیے میری اولاد کو امام بنانا، نیک لوگوں کا امام بنے، یہ ہاں شریر نافرمان فاسق فاجر ہے ایسے لوگوں کا نہیں، نیک لوگوں کا یہ امام بنے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ایک دعا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ کے پاس یہ دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دوسری دعا ایک صحابی رسول ہے طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا آدمی کفر اور شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ پوچھتا تھا کہ یا نبی اللہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز سکھلاتے تھے۔ کیا سکھلاتے تھے بھائی؟ اس ایمان لانے کے بعد میرے محبوب سب سے پہلی بات اگر کسی مومن کو کسی ایمان والے کو سکھلاتے ہو جو نماز ہے، اس نماز کا ہمارا کیا حال ہے؟ پھر طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر دوسرا جو کام سکھلاتے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگ تو، نماز سکھلاتے اور دعا مانگنا سکھلاتے تھے۔ اندازہ لگاؤ یہ دعا کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اسلام لایا ہے ابھی تو، اور سب سے پہلا فرض نماز، اور نماز کے بعد دعا سکھلاتے تھے۔ کون سی دعا؟ تو طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے والے اس نو مسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 الفاظ ہیں اس میں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس میں 2 باتیں جو ہیں نا، 2 باتیں وہ دنیا کے لیے ہے، اللہ آخر 2 باتیں شروع کی آخرت کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دے۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کا جنت کا سرٹیفکیٹ اور ٹھکانہ فائنل ہو گیا۔ ایک رزلٹ کل بھی ہونے والا ہے اور ایک ساری انسانیت کا رزلٹ قیامت کے میدان میں ہونے والا ہے۔ یہ تو وقتی ہے اور وہ دائمی ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا تو قرآن یوں کہہ رہا ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کا نامہ اعمال یعنی مغفرت کا پروانہ داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو میرا رزلٹ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال نامے کو چھپائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو سب کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے جو ساری انسانیت کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے، اور جن کے نامہ اعمال اللہ دانے ہاتھ میں عطا کریں گے، اللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ بڑی کٹھن گھڑی ہوگی واقعی، آخری رزلٹ، آخری فیصلہ۔ بہرحال تو 2 باتیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ ایک تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ اللہ نے جس پر رحم کر دیا اس کا کام بن گیا،
رحم کی نظر اللہ کی جس پر پڑ گئی اس کا کام بن گیا. پھر دعا کرتے تھے وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. تو یہ پہلے دو جملے ہیں دعا کے وہ آخرت کے لیے ہیں, دوسرے دو جملے ہیں وہ دنیا کی ضرورت کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. اے اللہ مجھے عافیت بھی دے اور رزق بھی عطا فرما. یہ جامع دعا ہے. 4 لفظ یاد رکھنے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. ایک بیچ کا لفظ بھی ہے. ایک روایت میں یہ 5 لفظ آتے ہیں, دوسری روایت میں یہی طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آنے والے نے یہ سوال کیا, یا نبی اللہ, اللہ سے میں کبھی دعا مانگوں, سوال کروں تو کون سے لفظ میں مانگوں, کون سا سوال کروں, سوال میں الفاظ کیا ہو؟ تو یہی صحابی طارق بن اشم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی, یہ ہو گیا, وعافنی وارزقنی. اس میں 4 جملے ہیں, پہلی روایت میں 5 جملے ہیں. بیچ کا جو جملہ ہے وہ بھی بڑا جامع ہے, بہت جامع ہے. حالات کے پیش نظر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں یہ جملہ بڑا جامع ہے. اس میں فرمایا وہدینی, اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. اس وقت ضلالت اور گمراہی کے بازار کھل گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی ہدایت سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ایسے زمانے میں یہ 5 جملے استعمال کرنے چاہیے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. انشاءاللہ یاد کریں گے. میں کوشش کروں گا اگلی مرتبہ یہ جو دعا لیمینیشن کر کے آپ کو دے دوں گا, آپ اپنے جیب میں رکھیں, دن میں ایک مرتبہ نکال کر اللہ سے مانگیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, دعا کے معاملے میں خاص طور پر آخری بات عرض کروں. پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا دعا کا طریقہ کیا, تو میں نے یہ کہا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دعا آہستہ مانگی جاوے, چپکے چپکے مانگی جاوے, عاجزی کے ساتھ مانگی جاوے, عاجزی انکساری, جیسے فقیر مانگتا ہے نا, ہم بھی اللہ کے فقیر ہیں اس کے در کے. دوسرا گڑ گڑا کر مانگا جاوے, رو کر کے مانگا جاوے, رونا نہ آوے, رونے کی شکل. چوتھی بات پچھلی مجلس میں میرے کہنے کی رہ چکی تھی, وہ یہ ہے کہ غفلت والے دل سے نہ مانگا جائے, حاضری ہو, دل کی حاضری ہو. عام طور پر ہماری دعا کا یہ حال یہی ہے, میرا بھی یہی ہے, یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں کیا اور یوں کیا اور چل دیے. حدیث شریف میں آتا ہے غفلت والے دل کی دعا اللہ سنتا نہیں, قبول کرتا نہیں. سنتا تو ضرور ہے, معاف کرنا, قبول نہیں ہوتی. غفلت کے ساتھ دعا مانگے اللہ, غافل دل کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. اور عام طور پر اس وقت ہمارا حال یہی ہے. عام طور پر آپ دیکھ لینا, مانگتے اللہ کے سامنے ہے, تصور کی دنیا کہیں اور بھی ہم جا رہے ہیں. ہمارا دل کہیں اور, ہمارا دماغ کہیں اور, ہماری سوچ, ہمارا فکر کہیں اور. اس لیے ہمارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن ہمارا دل بازاروں میں, کاروبار میں, ملازمت میں, کہاں گھومتا ہے. اس لیے کوشش کریں ہم جب دعا کے لیے بیٹھے. میں نے اپنے اللہ والوں سے, اپنے اکابر, اپنے اسلاف حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے یہ کیا کہتے ہیں لاجپور کے اندر جب گجرات کا مشورہ تھا, جہاں ہمارے محمد بھائی والا سن والے اللہ کو پیارے ہوئے تھے, جہاں انتقال ان کا ہوا تھا, اس مشورے میں نے حضرت سے سنا تھا کہ دل کی حاضری جو ہے نا ہلکی سی حرکت سے بھی ختم ہو جاتی ہے. آدمی بہت حاضر دل کے ساتھ دعا کر رہا ہے, توجہ کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اچانک سے کیا چھینک آ گئی یا یہ کہ کوئی مچھر نے کاٹ لیا, ادھر ادھر کھجلانے لگا, تو دل کی حاضری ختم ہو جاتی ہے. دل کی حاضری ختم ہو جاتی ہے, توجہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سے جب بھی مانگے دل کی حاضری کے ساتھ مانگے, گڑ گڑا کر کے مانگے, آہستہ مانگے, منت سماجت کے ساتھ مانگے, رو کر کے مانگے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنائے. ایک چھوٹا سا بچہ جب ماں یا باپ کے سامنے رونے کی شکل بنا لیتا ہے تو باپ کا دل, ماں کا دل موم ہو جاتا ہے, پانی پانی ہو جاتا ہے. کہتے بیٹا کیوں ایسا کرتا ہے, کیوں رونے لگا, حالانکہ رویا نہیں ہے, کیوں رونے لگا, یوں کہتا ہے. کیا خیال ہے میرا اور آپ کا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے, محبت کرنے والے اللہ جب اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی اس کے سامنے رونے کی شکل بناتی ہے یا بناتا ہے تو وہ تو یوں کہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ یوں کہتا ہے اپنی زبان سے اللہم, کیا کہتا ہے,
अल्लाहुम्मा। रिवायत में आता है जब बंदा अल्लाहुम्मा पूरा नहीं करता उससे पहले अल्लाह की तरफ से जवाब मिल जाता है लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में आ गया। कोशिश करेंगे सब साथी मिलकर इंशाअल्लाह, सब मिलकर कोशिश करें। अल्लाह दुनिया की काया पलटेगा। किसकी भाई? मुल्क की नहीं, अल्लाह दुनिया की काया पलटेगा और अल्लाह अक़वाम आलम की काया पलटेगा जब ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी अल्लाह के सामने आहोजारी करने, दुआ करने, मांगने, गिड़गिड़ाने का सिलसिला शुरू करेंगे, अल्लाह काया पलटेगा। अल्लाह से दुआ है, मोहताज इस बात का मैं भी हूँ, हम सब है। अल्लाह ताला दुआ मांगने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना वहदिना। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, तेरी तरफ से माफ़ी के उम्मीदवार हैं। आपके अलावा कौन माफ करने वाला है? आपने तो गुनाह के बावजूद हमें निभा लिया है, हमें चला रहे हैं। अल्लाह हमें आप मोहल्लत दे रहे हैं। मौत से पहले पहले हमारे गुनाह पर माफी का कलम फेर देना। अल्लाह मौत से पहले पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा देना। ये अल्लाह आज तक की जरूरत आप ही ने तो पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। अल्लाह आपके अलावा हमारा कौन है जो सुनेगा? कौन है जो पुकार को सुनने वाला है? ए अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा दे, उम्मत की परेशानियों को आफियत से बदल दे, उम्मत की परेशानियों को सुकून और राहत से बदल दे। अल्लाह उम्मत की जलालत को हिदायत से बदल दे। ए अल्लाह उम्मत की जलालत को हिदायत से बदल दे। अल्लाह उम्मत की अदावतें और दुश्मनियों को मोहब्बतों और प्यार से बदल दे। अल्लाह उम्मत को एक और नेक बना दे। ए अल्लाह आने वाले दिनों में ये अल्लाह हमारे सूबे का तू आसमानों से फैसला करने वाला, तू आसमानों से फैसला करने वाला है। अल्लाह ये फैसले जमीन पर नहीं हुआ करते हैं। अल्लाह ये फैसले जमीन पर नहीं हुआ करते। अल्लाह ये फैसले तो आसमानों से उतरा करते हैं और आपके अम्र से उतरा करते हैं, आपके हुक्म और इरादे से उतरा करते हैं। अल्लाह इस सूबे और पूरे मुल्क के लिए आफियत का फैसला फरमा लेना, सलाह और फलाह का फैसला फरमा लेना, अमन और सलामती का फैसला फरमा लेना, मोहब्बत और भाईचारगी का फैसला फरमा लेना। मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू, हमारी मसाजिद, मकातिब, खानकाहों की हिफाजत का फैसला कर देना। रहम करने वाले, इंसाफ करने वाले, इंसानियत के साथ हमदर्दी करने वाले हुक्मरान नसीब कर देना, हुक्मरान नसीब कर देना। ये अल्लाह जालिम हुक्मरान से हमारी हिफाजत कर लेना, पूरे मुल्क और मुल्क में रहने वालों की हिफाजत कर लेना। ए अल्लाह तू ही तो तू है। अल्लाह तेरा फैसला ही हमारे हक में बेहतर है। अल्लाह आपके हर फैसले पर हम राजी हैं, हमें कोई शिकवा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन अल्लाह हम अपनी कमजोरी आपके सामने पेश करते हैं। हमारा जिस्म कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है, हमारी माली हालतें कमजोर है और अल्लाह कमजोरों का तू रब है, कमजोरों का तू अल्लाह वाली है। अल्लाह कमजोरों का हामी और नासिर और मददगार है। अल्लाह इंसानियत की मदद का फैसला फरमा ले, अल्लाह इंसानियत की हिदायत का फैसला फरमा ले। मांगा वो भी अता फरमा दे, रह गया अपने कर्म से वो भी नसीब फरमा दे। इस बस्ती के कब्रिस्तानों में और हमारे ननियाली, धदियाली, ससुराली रिश्तेदारों में, हमारे नमाजियों में जो तेरे बंदे, तेरी बंदियां ये अल्लाह तेरे दरबार में पहुंच चुकी है, इनकी बाल बाल मगफिरत फरमा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। हमें भी अपने वक्त पर ईमान के साथ खातिमा नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल, अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन। हमारे सालम भाई ना गाड़ी वाले ले बेच करते हैं, उन्होंने कुछ दूध का इंतजाम किया है, पी करके तशरीफ ले जाएं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए।